السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں دی بادشاہ بائے نگاہ راحل پارٹ 21۔ ڈائننگ ٹیبل پر پاکستانی کھانے کے ساتھ ساتھ ترکش کھانے بھی سجے تھے۔ یہ دو ملکوں کا ملن کافی خوبصورت تھا۔ ویسے وہ تھے تو ایک ہی قوم، کیونکہ مسلمان تو ایک ہی قوم ہے۔ سب ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ ادھر ان سب کے درمیان آپس میں بہت سی باتیں ہوتی رہی۔ زیادہ تر باتیں احسن صاحب، اریحہ، علی اور براق ہی کرتے رہے تھے، لیکن جو بھی باتیں وہاں کی جا رہی تھی وہ سب دل کو سکون اور اطمینان بخش رہی تھی۔ تو براق بھائی، کب لے کر جا رہے ہیں آپ مجھے سلطان احمد مسجد؟ اور ہاں، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میں نے کپادوکیا بھی جانا ہے۔ بتائیں نا کب لے کر جائیں گے؟ اس کے سوال پر وہ مسکرایا اور جواب دینے کے لیے لب کھولے کہ تبھی حلیمہ صاحبہ بول اٹھی، اریحہ بیٹا جلدی کھانا کھا لو۔ انہوں نے اسے ٹوکا۔ وہ باتوں میں لگ کر کھانا بے حد سست روی سے کھا رہی تھی۔ امی کوئی بات نہیں نا، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہم نے جانا ہے اس لیے کہہ رہی ہوں، انہوں نے کہا تو نینا کھانا کھاتے ہوئے ٹھہر گئی۔ جانا ہے اتنی جلدی؟ اس نے فوراً پوچھا۔ ہاں، وہ ہوٹل جا کر پیکنگ بھی کرنی ہے۔ ان کی اس بات پر نینا مزید حیران ہوئی۔ براق اور جمرے خاتون نے ان سے کہا تھا کہ وہ ترکی میں ہوٹل کی بجائے انہی کے گھر میں رہ لیں، لیکن احسن صاحب نہ مانے۔ پیکنگ؟ اس نے ایبرو سکیڑتے ہوئے پوچھا۔ ہاں پیکنگ، ہم کل پاکستان واپس جا رہے ہیں نا۔ ان کی یہ الفاظ سن کر نینا کا دل جیسے ایک دم بہت سے جذبات سے بھر گیا۔ براق نے ایک مرتبہ نینا کو دیکھا جس کے چہرے پر اداسی کے تاثرات ایک دم جھلکنے لگے تھے۔ کیا امی آپ لوگ اتنی جلدی؟ اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن احسن صاحب نے اس کی بات کاٹ دی۔ بیٹا، وہ علی کو بھی ایک ضروری کام پڑ گیا ہے اور میرے بھی دفتر کے کافی کام اکٹھے ہو گئے ہیں، اس لیے اب جلدی جانا ہی بہتر ہے۔ ہم تو آج ہی چلے جاتے لیکن تمہارا ولیمہ ہے، اس لیے رک گئے، انہوں نے اسے نرمی سے کہا۔ تو نینا نے اداسی سے سر جھکا لیا اور پلیٹ میں یوں ہی چمچ ہلائے جا رہی تھی۔ حلیمہ آنٹی، آپ لوگ کچھ دن رک نہیں سکتے؟ نینا کافی اداس ہو جائے گی۔ میرا نے نینا کے چہرے پر اداسی کے تاثرات دیکھنے کے بعد نرمی سے ان سے کہا۔ ہے نینا، تم ہم سے اداس بھی ہوتی ہو؟ تم تو اتنے دن ہم سے دور ہی رہتی ہو، اس لیے تمہیں اتنا فیل تو نہیں ہوگا، رائٹ؟ علی نے اب کی بار ایک آنکھ دباتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ وہ اس سے صرف مذاق کر رہا تھا۔ نینا نے پھیکا سا مسکرا کر سر جھٹکا۔ علی، حلیمہ صاحبہ نے فوراً اسے ٹوکا۔ مذاق کر رہا تھا؟ اس نے شانے اچکا دیے۔ نینا کا دل کافی دکھی تھا۔ پہلے وہ جب بھی کہیں جاتی تھی تو اسے یہ امید ہوتی تھی کہ اس نے واپس انہی کے پاس آنا ہے، لیکن اب یہ امید نہ تھی۔ اب تو اگر ان سے ملنے جانا بھی تھا تو وہ کون سا مستقل ہونا تھا؟ یہی تو اس دنیا کی حقیقت ہے جس کا سامنا وہ اب کر رہی تھی، اور صرف وہی نہیں، اس حقیقت کا سامنا تو ہر لڑکی کرتی ہے۔ اریحہ، جو کہ ابھی بھی کھانا سست روی سے کھا رہی تھی، اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری اور پھر وہ مسکراہٹ پورے چہرے پر پھیل گئی۔ بابا، نینا آپی ہمیں بہت مس کرے گی، کیوں نہ میں ان کے پاس یہاں کچھ دنوں کے لیے رہ لوں؟ وہ ایک دم چہک کر بولی۔ احسن صاحب اور حلیمہ صاحبہ دونوں کے ماتھے پر سلوٹیں نمایاں ہوئی۔ اف، اس لڑکی کا کیا کرے؟ حلیمہ صاحبہ نے تعصب سے سر جھٹکا۔ ایوت، اریحہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے آنٹی، اس طرح نینا کو بھی کمپنی مل جائے گی، براق نے کہا۔ تو نینا نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ اریحہ تو مزید چہک اٹھی تھی۔ ہاں بس پھر ڈن کرتے ہیں، میں ادھر ہی رہوں گی اور پھر ہم لوگ سلطان احمد مسجد۔ اور پھر حلیمہ صاحبہ نے اس کی بات کاٹی۔ میڈم جی، آپ کے اس مہینے کے آخر میں میٹرک کے ایگزام شروع ہو رہے ہیں، ان پر فوکس کریں اور یہ پلان پھر کبھی صحیح، ٹھیک ہے؟ انہوں نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ وہ جواباً خاموش رہی۔ کھانے کی رفتار اب کچھ تیز ہو گئی تھی۔ ماں کی ڈانٹ میں واقعی کافی اثر تھا۔ براق اور نینا کی ریسیپشن سیریمنی ولیمہ ہلٹن استنبول بومونتی ہوٹل اینڈ کانفرنس سینٹر میں رکھا گیا تھا۔ یہ استنبول کے کلب میں واقع ہے۔ یہ ہوٹل اپنے مرکزی مقام اور مختلف پرکشش مقامات تک آسان رسائی کے لیے جانا جاتا ہے۔ جیسے یہ استنبول ایئرپورٹ سے صرف 25 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور تو اور ٹاکسم اسکوائر اور باسفورس جیسے اہم مقامات بھی اس سے مناسب فاصلے پر ہی ہے۔ اس کی نمایاں خصوصیات میں سے ایک شہر کے مناظر اور آبنائے باسفورس کے خوبصورت نظارے ہے، خاص طور پر اونچی منزلوں اور تقریب کے مخصوص جگہوں سے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ شادی کی تقریبات اور استقبال کے لیے ایک شاندار پس منظر فراہم کرتا ہے۔ جمرے خاتون نے یوسف بے اور ان کے پورے خاندان کا نام بھی
ولیمے کے مہمانوں کی لسٹ میں ایڈ کروایا۔ وہ الگ بات تھی کہ یوسف بے اور ان کی بیوی ولیمے پر آئے تھے، لیکن نازلی نہیں آئی۔ اگر وہ آ بھی جاتی تو براق کو کوئی پرواہ نہ تھی۔ اریحا تو آج بھی اس ہوٹل کی ایک ایک جگہ کی تصویریں لینے میں مگن تھی۔ اس کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا کہ ترکی سے واپس جائے۔ نینا احسن جب بھی کسی تقریب میں جاتی اسے ہمیشہ الگ سے اہمیت دی جاتی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ ایک کافی مشہور صحافی تھی۔ لوگ اس کی رائے کو بہت اہمیت دیتے تھے، اسے سننا پسند کرتے تھے۔ جس تقریب میں وہ جاتی وہاں اس کی قابلیت کے چرچے ہو رہے ہوتے، لیکن آج اسے اہمیت پہلے سے کچھ زیادہ مل رہی تھی۔ ایک تو وہ دلہن تھی، اس لیے ہر کسی نے اسے اہمیت دینی ہی تھی، لیکن یہاں یہ بات اہمیت رکھتی تھی کہ براق یامان کی بیوی تھی، مطلب کمانڈر ان چیف کی بیوی۔ اس لیے صرف اسے ہی نہیں بلکہ اس کے پورے خاندان کو خاص پروٹوکول دیا جا رہا تھا۔ احسن صاحب اور حلیمہ صاحبہ بے حد خوش تھے۔ انہیں اس وقت نینا پر بہت فخر ہو رہا تھا کہ ان کی بیٹی کا انتخاب غلط نہیں تھا۔ براق سے بھی جو شخص ملتا وہ نینا کی ضرور تعریف کرتا۔ اس کی اقوام متحدہ میں کی جانے والی تقریر کی تو ہر کسی نے تعریف کی، اور پھر اس نے 1 ماہ پہلے جو ڈاکیومنٹری ترکی پر بنائی تھی وہ بھی اس نے اپنے نیوز چینل کو دے دی تھی، جسے انہوں نے اپنے چینل سے اس کے نام سے ہی نشر کیا۔ وہ ڈاکیومنٹری بھی اچھی خاصی مقبولیت حاصل کر پائی تھی۔ اس کے چرچے بھی سوشل میڈیا پر ہر جگہ ہوئے تھے، کیونکہ اس نے اس ڈاکیومنٹری میں ترکی کے مشہور مقامات کے ساتھ ساتھ ان مقامات کے بارے میں بھی بتایا تھا جو خاصے مشہور نہیں تھے، لیکن اگر ان مقامات کا وزٹ کر لیا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بھی وقت آنے کے ساتھ ساتھ خاصی مقبولیت حاصل کر لیں گے۔ نینا احسن کو اس ڈاکیومنٹری کی وجہ سے لوگوں میں ایک شعور پیدا ہوا کہ ضروری نہیں کہ کسی ملک میں جا کر صرف ان کے مشہور مقامات کا ہی وزٹ کیا جائے، بلکہ ان مقامات کو بھی منظر عام پر لانا چاہیے جن کو ابھی تک ٹھیک سے منظر عام پر لایا نہیں گیا۔ براق یامان اور نینا احسن کو یہ اہمیت اور یہ عزت اللہ نے ہی بخشی تھی۔ بے شک اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت۔ اگلے دن احسن صاحب اور حلیمہ صاحبہ وغیرہ پاکستان واپس جا چکے تھے۔ نینا ان کے جانے کے بعد کافی اداس تھی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ براق صبح سب کے ساتھ ناشتہ کرنے کے بعد اپنے کام سے چلا گیا۔ میرا اور جمرے خاتون سے کچھ دیر تک باتیں کرنے کے بعد وہ بھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس وقت وہ اپنے کمرے کے ٹیرس میں موجود تھی۔ ہر طرف چھائے اس دوپہر کے رنگوں میں اداسی ہی اداسی تھی۔ معتدل ہوا چلتی ہوئی اس کے ریشمی بالوں کو لہرا رہی تھی۔ اس کے بال ایک ڈھیلی سی پونی میں بندھے تھے۔ اس نے اپنے موبائل کی اسکرین آن کی اور پھر اس نمبر کو دیکھا جس سے اسے کال آ رہی تھی۔ جب سے اس نے اقوام متحدہ میں جا کر وہ تقریر کی تھی تب سے اسے اسی طرح کے انجان نمبر سے کالز موصول ہونے کا سلسلہ جاری ہوا۔ یہ سب اب اس کے لیے روز کا معمول بن گیا تھا۔ ویسے ایک صحافی کے لیے انجان نمبر سے کالز موصول ہونا ایک معمولی سی بات ہی ہوتی ہے۔ اس کو اقوام متحدہ میں تقریر کرنے سے پہلے بھی انجان نمبر سے کالز موصول ہوا کرتی تھی، مگر وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی جتنی اس کے اقوام متحدہ میں تقریر کرنے کے بعد آنا شروع ہوئی تھی۔ اسے اقوام متحدہ میں تقریر کرنے سے پہلے چند نمبر سے کالز موصول ہوا کرتی تھی۔ وہ پاکستان کے نمبرز ہوتے۔ کانٹیکٹ لسٹ کو بند کرنے کے بعد اس نے اپنا واٹس ایپ کھولا۔ میسیجز لسٹ میں جن لوگوں کے نام دکھائی دے رہے تھے ان میں سے ایک نام ایسا تھا جس کی اسے توقع نہ تھی۔ براق کے میسیجز اسے براق کے میسیجز صبح کے 8 بجے موصول ہوئے تھے۔ اس نے آج بھی صبح سے اب تک واٹس ایپ چیک نہیں کیا تھا، اس لیے وہ اس کے اور کسی کے بھی میسیجز نہ پڑھ سکی اور نہ ہی ان کے جواب دے سکی۔ اس کے میسیجز کھولتے ہی وہ مزید حیران ہوئی۔ وہ چند سطور تھی جو ترک زبان میں تحریر تھی۔ براق کو جب یہ معلوم ہے کہ مجھے ترکچے نہیں آتی تو انہوں نے مجھے یہ سب ترکچے میں ہی کیوں بھیجا، وہ ناسمجھی سے زیر لب کہہ رہی تھی۔ وہ براق کے میسیجز بار بار پڑھ رہی تھی۔ کچھ سمجھ نہ آنے کے بعد اس نے سہارا لیا گوگل ٹرانسلیٹر کا۔ ان سطور کو ترکچے کے حصے میں پیسٹ کرنے کے بعد انگریزی کے حصے میں ان سطور کا ترجمہ لکھا ہوا آ گیا۔ Good morning, my dear wife. Me and you are like a candle and its flame. When your light goes, a part of me dies.
ان سطور کو پڑھ کر اس کے چہرے پر ایک بے حد خوبصورت مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس کی اداسی جیسے ایک دم غائب سی ہو گئی۔ یہ شخص لوگوں کو حیران کرنے کے ساتھ ساتھ اداس لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ لانے کا بھی فن جانتا ہے۔ انٹرسٹنگ، اسے دل ہی دل میں اعتراف کیا۔ اب وہ سوچ رہی تھی کہ وہ اسے کیا جواب لکھ کر بھیجے۔ پھر اس کے ذہن میں خیال آیا، ہاں یہ ٹھیک رہے گا۔ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے اس نے گوگل پر کچھ سرچ کرنا شروع کیا اور پھر اس نے براق کو ایک میسج ٹائپ کر کے بھیجا۔ شکر الکزوجی العزیز، تھینک یو مائی ڈیئر ہسبینڈ۔ میسج بھیجنے کے بعد اس نے فون بند کر دیا، پھر ایک دم کھل کر مسکرائی۔ سب کچھ کتنا حسین تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ سورج غروب ہوتے ہی آسمان خوبصورت رنگ کے کینوس میں تبدیل ہو گیا۔ گلابی، نارنجی اور جامنی رنگ کی لہریں ایک دوسرے کے ساتھ مل گئی جو ایک محصور کن نظارہ بن گیا۔ وہ دونوں لیونگ روم میں صوفے پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ یہ ترک چائے تھی جو میرائے نے اپنے اور اس کے لیے بنائی تھی۔ جیمل خاتون سے بھی اس نے پوچھا تھا کہ وہ بھی چائے پینا چاہیں گی یا نہیں، لیکن ان کی طبیعت تھوڑی سی خراب تھی، وہ آرام کرنا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے چائے سے منع کر دیا۔ نینا، مجھے ویسے کبھی کبھی یقین نہیں ہوتا، میرائے نے چائے کا ایک گھونٹ لیتے ہوئے ایبرو جھکا کر کہا۔ کس بات کا؟ اس نے بھی چائے کا ایک گھونٹ لیا، پھر پوچھا۔ یہی کہ تم میری دوست سے میری بھابھی بنی۔ اس کی بات سن کر نینا ہنسنے لگی۔ بس قدرت کے کھیل ہے سارے۔ اس نے ذرا سے شانے اچکا دیے، پھر چائے کے 2-3 گھونٹ بھرے۔ ایوت، میرائے نے اس کی بات سے متفق ہوتے ہوئے کہا، اچھا تمہیں معلوم ہے 1 مہینے بعد ایک ایوارڈ سیریمنی ہونے جا رہی ہے؟ اس نے چند لمحے بعد نینا کو کافی پرجوش انداز میں بتانا شروع کیا تو وہ اس کی بات پوری توجہ کے ساتھ سننے لگی۔ اس میں ترکی کے تمام ویلفیئر آرگنائزیشن کے اونرز آ رہے ہیں، جن میں میں بھی شامل ہوں۔ اور پھر اس نے چائے کا ایک گھونٹ لیا۔ نینا کے چہرے پر مسرت کی کئی لہریں ابھری۔ مطلب اس میں سال کے بہترین سوشل ورکرز کا اعلان کیا جائے گا؟ اس نے خوشی سے اور پرجوشی کے عالم میں پوچھا۔ ایوت، اس نے شانے اچکائے، تم دیکھنا انشاءاللہ تمہیں ایوارڈ ضرور ملے گا۔ اور اس کی اس بات پر جیسے میرائے کو یقین نہیں تھا، وہ یہ سن کر چند لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ مگر مجھے ایسا نہیں لگتا۔ چائے کا کپ سامنے موجود میز پر رکھنے کے بعد اس نے کچھ نا امیدی سے کہا۔ نینا ابھی تک چائے پی رہی تھی۔ کیوں؟ اسے حیرت ہوئی، وہ اتنی نا امید کیوں تھی؟ بس ویسے ہی، اس نے کہا تو نینا کو سمجھ نہ سکی۔ اگر تم بتانا چاہو تو ہو سکتا ہے میں تمہیں کچھ گائیڈ کر دوں۔ لہجہ پرخلوص تھا، وہ جانتی تھی کہ میرائے غلط سوچ رہی ہے، اسی لیے وہ اس کی مدد کرنا چاہتی ہے۔ میں بہت گنہگار ہوں نینا، اللہ مجھ جیسے شخص کو بھلا کیوں کوئی کامیابی دے گا۔ میرائے کی نیلی آنکھیں ہلکی سی نم ہوئی۔ اس نے یہ سب سر جھکا کر ندامت بھرے انداز میں کہا۔ کیا صرف تم گنہگار ہو؟ اس کی بات سننے کے بعد اس نے کہا تو میرائے اس کی جانب حیرانی سے دیکھا۔ مطلب وہ کچھ سمجھ نہ سکی۔ ہم سب گنہگار ہیں، ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے آپ کو کسی قابل نہ سمجھیں۔ تم نے اگر اپنی غلطیوں کو پہچان لیا ہے اور ان سے سیکھ لیا ہے تو اس سے بہتر بات اور کیا ہو سکتی ہے نا؟ لہجہ بے حد نرم تھا۔ اس کی باتیں میرائے کے دل میں موجود نا امیدی اور مایوسی کی لہروں کو جڑ سے اکھاڑ رہی تھی۔ اور جہاں تک بات ہے کامیابی کی، تو اللہ کسی کی بھی محنت کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اس نے اپنی بات مکمل کی۔ اس نے بھی اپنا چائے کا کپ میز پر رکھ دیا، لیکن اس کی چائے ابھی تک ختم نہیں ہوئی تھی، وہ ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ لیکن میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اللہ مجھے کامیابی نہیں دے گا۔ اس نے کچھ بکھرے سے انداز میں سر جھکائے ہوئے کہا۔ میرا اللہ ہم انسانوں کی طرح آپ کی خامیوں کو دیکھ کر آپ کی باقی تمام نیکیوں کو نظر انداز نہیں کر دیتا۔ تم جانتی ہو ہم اللہ کے بارے میں ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ اس کی بات سن کر وہ ایک دم چونکی۔ اسے یہ کبھی کسی نے نہیں کہا تھا۔ ہر کوئی ہمیشہ سے اسے یہی بتاتا آیا تھا کہ اللہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے آپ سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے، وہ آپ کو کامیاب نہیں کرتا۔ ادھر آپ نے گناہ کیا، ادھر آپ کو وہ اس گناہ کی سزا دے گا۔ لیکن نینا کی باتوں نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ کیوں؟ اس نے کھوئے سے انداز میں پوچھا۔ کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم اللہ کے بارے میں اگر یہ سوچتے ہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری باقی تمام نیکیاں بھول جائے گا تو ایسا نہیں ہے، اللہ ایسا نہیں کرتا۔ لیکن جانتی ہو ایسا کون کرتا ہے؟ وہ کہہ رہی تھی تو میرائے کا دل آہستہ آہستہ روشن ہو رہا تھا۔ کون؟ اس نے ترنت سے سوال کیا۔ ہم انسان، جواب بھی فوراً دیا گیا۔ اس کی یہ بات سن کر میرائے نے تھوڑی دیر کچھ سوچا اور پھر تمام باتوں کو یاد کرنے کے بعد وہ اس کی اس بات سے بھی متفق ہو گئی۔ تو کیا اللہ میرے گناہ معاف کر دے گا؟ اس نے پوچھا۔ اب کی بار اس کی خوبصورت نیلی آنکھوں میں خاص چمک تھی۔ اگر تم سچے دل سے توبہ کرو تو ضرور، اس نے بہت امید سے جواباً کہا۔
چاہے جتنے بھی زیادہ گناہ ہو؟ اس نے فوراً پوچھا۔ ہاں، وہ ہلکا سا مسکرائی۔ اگر میں تمہیں اپنی غلطیاں بتانا چاہوں تو؟ چند لمحے بعد اس نے کچھ ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، تم مجھے اپنی غلطیاں مت بتانا، اور نہ ہی میرے علاوہ کسی اور کو اپنی غلطیاں بتانا۔ میرا کے آئی برو ناسمجھی سے اکٹھے ہوئے، کیونکہ اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے عیبوں پر سے پردہ اٹھا دیتے ہیں، اس نے اسے نرم لہجے میں سمجھایا۔ میرا کا دل اب بہت سے خدشات سے دور ہو چکا تھا۔ دل میں اب نا امیدی کی جگہ امید نے لے لی تھی۔ بدگمانی اور مایوسی کی تمام لہریں فنا ہو چکی تھی۔ رات نے استنبول کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ وہ تینوں کھانا کھا چکی تھی۔ جمرے خاتون کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر یوں ہی ٹہلتی رہی اور پھر اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی۔ میرائے بھی کچھ دیر نینا کے ساتھ بات چیت کرنے کے بعد اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جمرے خاتون کی طبیعت خراب تھی، اس لیے رات کا کھانا پروین نے بنایا تھا۔ نینا بھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ کل سے اپنے تجزیے وغیرہ دوبارہ شروع کرنے جا رہی تھی۔ آن لائن دوسرے چینلز کے ساتھ کنیکٹ ہو کر وہ آرام سے اپنے تجزیے کر سکتی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی اپنے سامنے لیپ ٹاپ رکھے ہوئے تھی۔ اس کی لمبی اور مخروطی انگلیاں ایک کے بعد ایک لیپ ٹاپ کے بٹنوں کو چھو رہی تھی، جس کی ٹک ٹک کی آواز کمرے کی خاموشی میں خلل پیدا کر رہی تھی۔ کمرے کی ساری بتیاں روشن تھیں۔ لیپ ٹاپ پر وہ اپنا اس ہفتے کا شیڈول آرگنائز کر رہی تھی کہ کس دن کون سے چینل کے ساتھ کنیکٹ ہو کر تجزیہ کرنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ جب اس نے اپنا کام مکمل کر لیا تو سامنے دیوار پر لٹکی گھڑی کی جانب دیکھتے ہی وہ حیران رہ گئی۔ رات کے 11 بج رہے تھے اور براق اب تک گھر نہیں آیا تھا۔ اس نے اس بات کو زیادہ دل سے نہیں لگایا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ایک فوجی افسر کی بیوی ہونا ایک بہت ہی مشکل کام ہے، اور وہ ان بیویوں میں سے نہیں تھی جو اپنے شوہر پر شک کرے۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور بیڈ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ ایک گہرا سانس لیا۔ کام کرنے کی وجہ سے اس کے کندھوں میں ہلکی سی درد ہو رہی تھی۔ وہ براق کا انتظار کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ رات کی خاموش گہرائیوں میں اس کی دھڑکنیں سست ہونے لگیں اور اس کا جسم آرام کے گلے لگ گیا۔ پلکیں بند ہونے لگیں اور جلد ہی دنیا اس کے سامنے سے مٹ گئی۔ اس کے ساتھ ایک تکیہ پڑا تھا جس پر سر رکھ کر وہ گہری نیند میں ڈوب گئی۔ کمرے میں بتیاں ابھی تک جل رہی تھیں۔ چند لمحے خاموشی ہر سو چھائی رہی اور پھر یکلخت کمرے کی خاموشی میں کسی نے خلل پیدا کیا۔ وہ آواز کمرے کا دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی تھی۔ اس کے بعد بھی خاموشی میں خلل جاری رہا، اور یہ خلل اب کسی کے قدموں کی آواز نے پیدا کیا۔ یہ آواز بیڈ تک آتے ہی رک گئی۔ اس نے بیڈ پر رکھی اوڑھنے والی چادر کو اٹھا کر اس کے اوپر احتیاط سے پھیلا دیا، یوں کہ وہ جاگ نہ سکے، لیکن اس کی یہ احتیاط بے سود رہی۔ وہ گڑبڑا کر اٹھ گئی۔ آپ کب آئے؟ براق کو اپنے سامنے دیکھتے ہی اس نے حیرت زدہ سا ہو کر پوچھا۔ سیاہ آنکھیں گہری نیند سے اچانک جاگنے کے باعث گلابی ہوئی پڑی تھیں۔ میں ابھی ہی آیا تھا، تم سو جاؤ، میں تمہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس سے نرمی سے کہہ رہا تھا۔ نہیں، کوئی بات نہیں، وہ تو بس میری ایسے ہی آنکھ لگ گئی تھی۔ اس نے انگلی کے پورٹ سے ذرا سی آنکھ رگڑی اور بیڈ سے اٹھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جانے سے روکتے ہوئے پوچھا۔ پانی لینے، اس نے فوراً سے جواب دیا۔ کس کے لیے؟ اس نے ناسمجھی سے ذرا سے ایبرو اچکایا۔ آپ کے لیے؟ اور سلطانہ کا جواب سنتے ہی سلطان لاجواب رہ گیا۔ کسی نے آج تک اس کے لیے اپنی نیند خراب نہیں کی تھی، اور وہ بھی صرف اسے پانی دینے کے لیے۔ وہ اپنے آپ کو کافی خوش نصیب سمجھ رہا تھا۔ میں جاؤں؟ اس کو سوچوں میں گم دیکھنے کی وجہ سے نینا نے پوچھا۔ نہیں، میں خود پانی پی لوں گا، اس نے کہا تو اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں لے آتی ہوں نا۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ اسے یوں جاتا دیکھتا رہ گیا۔ آج اسے سلطانہ نے کافی لاجواب کر دیا تھا۔ وہ آہستگی سے صوفے پر آ کر بیٹھا۔ چند ہی لمحے بعد نینا شیشے کے گلاس میں پانی لیے کمرے میں آئی۔ براق کو وہ گلاس دینے کے بعد وہ جانے ہی لگی تھی کہ براق نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روک لیا۔ ادھر آ کر بیٹھو، اس نے پانی پیتے ہوئے آنکھ سے صوفے کی ایک طرف اشارہ کیا۔ اس نے ناسمجھی سے اس بات میں سر ہلایا اور پھر وہ براق کے برابر میں صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ وہ اس وقت سیاہ ریشمی لمبے فراک میں ملبوس تھی، بال کیچر میں بندھے تھے۔ میں نے سوچا اب تم جاگ ہی گئی ہو تو کچھ باتیں ہی کر لیں۔ اس نے شیشے کا گلاس ساتھ رکھی چھوٹی سی میز پر رکھا اور پھر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ براق کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ براق، ناٹ اگین۔ اس نے ذرا سی آنکھیں موندی، پھر مسکرائی۔ اس کی بات سن کر وہ بھی مسکرانے لگا۔ کیا؟ اس نے پوچھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، لیکن پھر بھی اس نے صرف اس کے منہ سے سننے کے لیے پوچھا تھا۔ صبح بھی آپ نے مجھے جو میسیجز کیے تھے وہ ترکچے میں تھے، اور ابھی بھی آپ ترکچے میں ہی بول رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نا مجھے ترکچے نہیں آتی، اس نے تیز لہجے میں کہا۔ جانتا ہوں میں، انداز ہلکا پھلکا تھا۔ تو پھر آپ ایسے کیوں؟ وہ کہہ رہی تھی تو براق نے اس کی بات مکمل نہیں ہونے دی۔
ان باتوں کو چھوڑو، بتاؤ میں نے ابھی جو کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے پوچھا تو نینا کچھ اکتا-سی گئی۔ میں نے ابھی تو کہا ہے کہ مجھے ترکچی نہیں آتی، سلطانہ نے اسے یاد کروایا۔ میں بھی تو بتا چکا ہوں کہ مجھے معلوم ہے، اور اب کی بار سلطان نے بھی تنگ آ کر کہا۔ نینا اسے خاموشی سے دیکھتی رہ گئی۔ اچھا چلو میں بتا دیتا ہوں اس کا کیا مطلب ہے۔ نینا کے چہرے پر خفگی کے تاثرات دیکھنے کی وجہ سے براق نے کہا۔ اس نے جواباً ہلکا سا مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کا مطلب ہے مجھے معاف کر دو، اور یہ سن کر نینا کو حیرت سے زیادہ غصہ آیا۔ کیا آپ نے مجھے صرف یہ کہنے کے لیے اتنا تنگ کیا؟ اس کی خفگی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ تم نے مجھے معاف کر دیا؟ اور براق کی یہ بات سن کر نینا کو مزید غصہ آیا۔ کس بات کی معافی؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ یہی کہ میں تمہیں آج ٹائم نہیں دے سکا۔ اور یہ سن کر اسے تھوڑی سی خوشی ہوئی کہ اسے اس کا احساس تو ہے، لیکن میں نے اس بات کو اتنا فیل نہیں کیا۔ براق وہ ہلکا سا مسکرائی۔ میں جانتا ہوں، لیکن تمہارے فیل کرنے یا نہ کرنے سے میں ٹھیک تو نہیں نہ ہو جاؤں گا۔ میں نے غلط کیا، اسی لیے تم سے معافی مانگی۔ وہ یہ سن کر خاموشی سے اسے چند لمحے دیکھتی رہی۔ آخر وہ اسے کیا جواب دے، اس کی اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اوکے، میں نے آپ کو معاف کر دیا، اس نے چند لمحے بعد کہا۔ دل سے؟ براق نے ترنت سے پوچھا تو نینا بہت تنگ آ گئی۔ ہاں دل سے، اس نے فوراً کچھ بلند آواز میں کہا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس سے صرف زج کر رہا ہے۔ چند لمحے بعد وہ صوفے سے اٹھا اور الماری کی جانب بڑھا۔ وہ صوفے پر ہی بیٹھی رہی۔ میں نے آپ کے کپڑے استری کر کے رکھ دیے ہیں۔ اور پھر اس کے بڑھتے قدم رک گئے۔ اس نے مڑ کر نینا کو دیکھا۔ کیوں؟ وہ حیران نہیں، بہت حیران تھا۔ کیونکہ یہ میرا فرض ہے، اس نے شانے اچکا کر مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ براق لاجواب ہو گیا۔ اسے ایک دم یاد آیا جب نینا نے استنیے پارک والے واقعے پر براق کو شکریہ کہا تھا تو اس نے بھی یہی جواب دیا تھا۔ وہ اس کا جواب دہرا رہی تھی۔ براق سمجھ گیا تھا۔ اچھا، کدھر رکھے ہیں کپڑے؟ چند لمحے بعد اس نے ارد گرد ایک سرسری سی متلاشی نگاہ دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ میں لا کر دیتی ہوں۔ وہ صوفے سے اٹھ کر الماری کی جانب بڑھی اور اس میں سے ہینگر میں لٹکے کپڑے نکال کر براق کو دیے۔ وہ کافی حیران تھا۔ آج تک وہ اپنے کپڑے خود استری کرتا رہا تھا۔ براق، آپ نے میرا میسج پڑھ کر رپلائی نہیں کیا۔ وہ کپڑے لے کر چینج کرنے کے لیے جانے ہی لگا تھا کہ تب ہی اس نے کہا، میں تب رپلائی کرتا اگر مجھے اس کی سمجھ آئی ہوتی۔ یہ سن کر نینا سناٹے میں رہ گئی۔ مجھے بھی ترکچے نہیں آتی تھی، لیکن میں نے پھر بھی اسے ٹرانسلیٹ کر کے سمجھا۔ آپ بھی ایسا ہی کر لیتے۔ براق کو وہ اس وقت بے حد معصوم لگی۔ وہ مسکرانے لگا اور پھر اس کے قریب بڑھا، اتنا قریب کہ اس کے پرفیوم کی مہک بھی اسے محسوس ہونے لگی۔ اچھا بتاؤ، کیا لکھا تھا تم نے؟ اس کے خوبصورت چہرے کو اپنے ہاتھ سے نرمی اور پیار سے سہلاتے ہوئے اس نے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ خفگی سے کہتے ہوئے وہاں سے جانے ہی لگی تھی، لیکن اسے براق نے جانے نہیں دیا۔ اب تو تمہیں مجھے بتا کر ہی جانا پڑے گا۔ وہ سنجیدہ تھا۔ وہ اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ اس نے چند لمحے خفگی سے لب کاٹے، پھر اسی خفگی کے ساتھ اسے دیکھا۔ میں نے بس یہی لکھا تھا کہ تھینک یو، اس نے شانے اچکا کر کہا۔ اسے اس کی بات پر یقین نہ آیا۔ میں نہیں مان سکتا کہ اس لائن میں صرف تھینک یو لکھا تھا۔ مجھے سچ سچ بتاؤ، کیا لکھا تھا اس میں؟ اس نے تیز لہجے میں کہا۔ وہ اسے ایک بار پھر زج کر رہا تھا۔ آپ خود ٹرانسلیٹ کر کے دیکھ لینا، اس نے کہا تو اس کے رخسار سرخ ہو رہے تھے۔ نینا، مجھے بار بار بات دہرانے کی عادت نہیں ہے، اگر اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے براق نے کہا تو اب کی بار اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ وہ ان نیلی آنکھوں کے سامنے بے بس تھی۔ اس میں لکھا تھا۔ وہ چند لمحے کے لیے رکی۔ تھینک یو مائی ڈیئر ہسبینڈ، اور پھر نظریں جھکا لی۔ وہ یہ سن کر مسکرایا اور پھر نینا نے اپنے ماتھے پر اس کا لمس محسوس کیا۔ وہ یہ لمس کبھی نہیں بھول سکتی تھی، کیونکہ اس میں محبت اور پیار سے زیادہ احترام شامل تھا۔ ویسے تم نے وہ میسج کس زبان میں لکھا تھا؟ اس نے پوچھا تو اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ عربی، اس نے ہلکا سا مسکرا کر جواب دیا۔ تو اب مجھے تمہارے لیے اور کتنی زبانیں یاد کرنی پڑے گی؟ اور یہ سن کر وہ کھل کر ہنسی۔ براق اسے سہزدہ سا ہو کر دیکھتا رہا۔ مجھے بھی عربی نہیں آتی، میں نے تو ویسے ہی گوگل پر سرچ کر کے آپ کو میسج لکھ دیا تھا۔ اس نے چند لمحے بعد اسے تسلی دی کہ اب اسے اس کے لیے مزید اور کوئی زبان یاد کرنے کی ضرورت نہیں۔ دیکھو تو دل فریبی انداز، نقش پا، موج خرام، یار بھی کیا، گل کتر گئی۔ آج آسمان پر بادلوں نے پوری طرح سے اپنا رعب جمایا ہوا تھا۔ ہر طرف ہلکی سی دھند کا پردہ چھایا تھا۔ اس کے کمرے کی ہلکی سی کھلی کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا، جو کہ سکون کے جوہر سے آراستہ تھا، وہ نرمی سے کمرے کو سہلا رہا تھا۔ ویسے نینا، میرے کچھ اصول ہے۔ وہ سنگار میز کے آئینے کے بالکل سامنے کھڑا اور ڈریس
शर्ट के बटन बंद कर रहा था। वो दोनों कुछ देर पहले यूं ही बातें कर रहे थे, लेकिन अब की बार जो उसने बात की थी वो नैना के लिए काफ़ी हैरानकुन थी। वैसे वो जानती थी कि एक फ़ौजी अफसर की बीवी होने का मतलब है बहुत से उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, लेकिन वो उसूल उसे इतनी जल्दी जताए जाएंगे उसकी उसे उम्मीद न थी। अच्छा, और वो क्या है? सिंघार मेज़ पर से उसकी रिस्ट वॉच उठाते हुए उसने मुस्कुरा कर पूछा। मेरा सबसे पहला उसूल ये है कि कोई भी शख्स मेरी बात ना काटे, उसने फ़ौरन जवाब दिया। वो अब तक ड्रेस शर्ट के बटन बंद कर चुका था। उसने उसकी जानिब रिस्ट वॉच बढ़ाई, साथ ही उसने उसकी बात सुनकर इस बात में सर भी हिला दिया। चेहरे पर मुस्कुराहट अभी तक कायम थी। बुराक ने अपना हाथ उसकी जानिब बढ़ाया और उसे कलाई पर रिस्ट वॉच पहनाने लगी। वो उसे कलाई पर रिस्ट वॉच पहनाने लगी। खिड़की से आता हुआ हल्का सा झोंका अभी तक न कमरे को नरमी से सहला रहा था। वो पलटा और कमरे के दरवाजे तक बढ़ने लगा। नैना उसके साथ साथ कदम मिलाती हुई चलने लगी। वो काफ़ी तेज़ कदम चलता था, यूँ कि नैना को उसके साथ कदम मिलाने में थोड़ी मुश्किल पेश आती। वो दोनों अब कमरे से बाहर निकल चुके थे। मुझे ना सुनने की आदत नहीं, संजीदगी से कहते हुए वो सीढ़ियों से नीचे जाने लगा। वो भी उसके तेज़ कदमों का साथ देती हुई सीढ़ियाँ उतरने लगी। उसका ये उसूल सुनने के बाद वो दोबारा हल्का सा मुस्कुराई तो बुराक ने उसे एक नज़र संजीदगी से देखा और फिर चेहरा मोड़ लिया। ज़्यादा सवाल करना भी मुझे नहीं पसंद। वो अभी तक अपने उसूल उसे बता रहा था और वो उसका हर उसूल सुनने के बाद मुस्कुराती, क्योंकि वो उसके उसूलों को सिर्फ एक मजाक समझ रही हो और वो उसकी ये मुस्कुराहट बार बार नोट कर रहा था। बिला वजह की गुफ्तगू से तो मुझे सख्त नफरत है। ये कहते कहते वो सीढ़ियाँ उतर चुका था। फिर वो सीधा किचन में जाने लगा। नैना भी उसका साथ देते हुए किचन में जाने लगी। वो किचन में पहुंचा तो नैना भी उसके चंद लम्हे बाद ही किचन में आ गई। अच्छा, तो बस यही उसूल है या और भी कुछ रहता है? उसने तंज़ी अंदाज में हल्का सा मुस्कुरा कर पूछा। बुराक के चेहरे की संजीदगी अभी तक कायम थी। हमेशा से सुल्तान अपनी सुल्ताना से इम्तिहान लेता आया। आज सुल्ताना ने अपने सुल्तान का इम्तिहान लेने का फ़ैसला किया। नहीं, बस इतना ही है, उसने अब की बार कुछ सद्महरी से जवाब दिया। उसके बाद उसने अपने हाथ में पकड़े मोबाइल की स्क्रीन ऑन की और उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। वो मोबाइल पर चंद लम्हे के लिए मैसेजेस देखने लग गया, यूँ कि वो नैना को जैसे नज़रअंदाज कर रहा हो। वो उसके बराबर में ही खड़ी थी। सुल्तान के उसूलों पर आज तक इस तरह से कोई नहीं हंसा था जिस तरह से सुल्ताना हंसी थी, लेकिन ये तो अभी सिर्फ शुरुआत थी। कॉफ़ी बनाना ज़रा। वो मोबाइल पर मैसेजेस देख रहा था जब उसने नैना से तहकुमाना अंदाज में कहा। वो ये सुनकर थोड़ा हैरान हुई, क्योंकि उसका लहजा उसके साथ थोड़ा मुख्तलिफ था और उसकी वजह भी वो जानती थी, लेकिन फिर भी उसने उसका मज़ीद इम्तिहान लेने का फ़ैसला किया। नहीं, मुझे ना सुनने की आदत नहीं। दूसरा उसूल सुल्ताना की जानिब से टूट गया था। पहला उसूल तो वो कई बार तोड़ चुकी थी। उसने शाने उचकाकर कहा तो बुराक ने अपने मोबाइल से नज़र हटाकर उसे देखा। उसकी नीली आंखों में कुछ था जो नैना समझ गई थी। उसे यकीनन इसकी बात बुरी लगी थी, वो ये समझ गई थी। वो उसका जवाब सुनने के बाद किचन की एक अलमारी तक बढ़ा और फिर उसमें से एक शीशे का जार निकाला। उस जार का ढक्कन खोलते ही उसे मौजूद कॉफ़ी की बीन्स दिखाई देने लगी। नैना समझ गई कि वो खुद कॉफ़ी बना रहा है। वो भी उसे ढीठ बनकर देख रही थी। आपको कॉफ़ी बनाना आती है? जब वो कॉफ़ी के बीन्स पीस रहा था उस वक्त उसने मुस्कुराकर पूछा और हाथ थोड़ी के नीचे टिका लिया। उसकी मुस्कुराहट पर और सवाल पर यकीनन बुराक को गुस्सा आया होगा, ऐसा नैना को लगा, और उसका सवाल सुनकर बुराक ने संजीदगी से इस बात में सर हिला दिया। कब से? उसने फ़ौरन पूछा। जब मैं 12 साल का था। चंद लम्हे बाद उसने गहरी सांस लेकर सतमहरी से उसकी तरफ देखकर जवाब दिया। वो अब तक कॉफ़ी के बीन्स पीस चुका था और उसके बाद उसने पानी और दूध को चूल्हे पर उबालने के लिए रख दिया। कैसे? उसकी जानिब से एक और सवाल पूछा गया तो अब की बार उसने चंद लम्हे के लिए कोई जवाब न दिया। आने को एक दिन बनाते हुए देखी थी। कुछ लम्हे की खामोशी के बाद उसने अपने लहजे में कायम सरदमहरी के साथ जवाब दिया। ज़्यादा सवाल करना भी मुझे पसंद नहीं। सुल्तान का तीसरा उसूल भी टूट गया। अच्छा, मैंने तो कॉफ़ी बनाना सीखी थी जब मैं 18 साल की थी, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तब मेहमान घर पर आए थे और मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब थी। उन्होंने कॉफ़ी की फरमाइश की तो मैंने कॉफ़ी के पैकेट के पीछे लिखे गए तरीके पर अमल करके पहली बार कॉफ़ी बनाना सीखी। उसने काफ़ी फातिहाना अंदाज में शाने उचकार। मालूम है वो कॉफ़ी सबको बहुत पसंद आई थी और फिर सताइशी अंदाज में एब्रो उचकाया। नैना ने जब तक उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई तब तक वो कॉफ़ी के बीन्स को उबले हुए दूध और पानी में डाल चुका था। बिला वजह की गुफ्तगू से तो मुझे सख्त नफरत है। आखिरी उसूल भी टूट चुका था।
براق نے اس کی پوری کہانی سننے کے دوران اور سننے کے بعد بھی کوئی رد عمل نہیں دیا۔ اس کی خاموشی یہ ظاہر کر رہی تھی کہ اسے نینا کی باتیں خاصی بری لگی ہے۔ براق، اس نے چند لمحے بعد اسے پکارا۔ چہرے کی مسکراہٹ اب غائب ہو چکی تھی اور اب چہرے پر پریشانی صاف واضح تھی۔ وہ یقیناً براق کے ٹھنڈے لہجے سے کافی گھبرا گئی تھی۔ ہاں، کافی کو ایک مگ میں ڈالتے ہوئے اس نے اسے دیکھے بغیر پوچھا، میں صرف مذاق کر رہی تھی۔ میں آپ کے اصولوں کی قدر کرتی ہوں اور ان کا احترام بھی۔ اس نے اب کی بار کچھ پریشانی سے کہا اور ساتھ ساتھ متذبذب سے انداز میں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں مروڑ رہی تھی۔ براق مگ میں کافی ڈالنے کے بعد اس کی جانب بڑھا۔ چہرے پر صد مہری کے تاثرات ابھی تک قائم تھے۔ میں کوشش کروں گی کہ کبھی بھی آپ کے اصولوں کو نہ توڑوں، اس نے لب کاٹتے ہوئے کہا۔ تو اب اس کے تاثرات نینا کو مزید پریشان کر رہے تھے۔ براق بالکل اس کے سامنے کھڑا تھا اور اسے سرد مہری سے دیکھ رہا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ ہر ایک کے کچھ اصول ہوتے ہیں، سو آپ کے بھی ہے۔ تو میں آپ اس کی خاموشی سے مزید پریشان اور گھبرا کر اس نے مزید کہنا چاہا، لیکن براق نے اس کی بات کاٹ دی۔ نینا، میرے اصولوں کے مطابق عمل کرنا دوسروں پر فرض ہے، اس نے سنجیدگی اور کچھ تیکھے انداز میں کہا۔ تو نینا نے اپنی نظریں جھکا لی۔ اسے لگا کہ وہ اس سے شدید خفا ہو گیا ہے، لیکن میری سلطانہ کے لیے ان اصولوں کو توڑنا فرض ہے۔ براق نے اسے وہ کافی کا مگ ہاتھ میں تھماتے ہوئے نرمی سے کہا۔ اس نے کافی کا مگ اپنے ہاتھ میں لیتے ہی اسے فوراً حیرانی سے دیکھا۔ اس کی سرد مہری بالکل غائب ہو چکی تھی۔ وہ چند لمحے اس کی نیلی آنکھوں میں حیرانی سے دیکھتی رہی۔ براق اس کی سیاہ آنکھوں میں ہلکی سی نمی اور حیرانی دیکھ کر زیر لب مسکرایا اور پھر وہاں سے جانے لگا۔ آپ نے یہ کافی میرے لیے بنائی تھی؟ اس نے اس کی جانب مڑ کر حیرت زدہ سا ہو کر پوچھا۔ تو وہ جاتا ہوا رک گیا۔ اس نے مڑ کر نینا کو دیکھا۔ پی کر بتانا کیسی بنی ہے؟ ویسے مجھے اپنی قابلیت پر کوئی شک نہیں، لیکن تمہارے کہہ دینے سے میری اپنی قابلیت پر اعتماد مزید بڑھ جائے گا، اس نے مسکراتے ہوئے پر اعتماد انداز میں کہا۔ تو اب کی بار نینا بھی کھل کر ہنس پڑی۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ معلوم کہ مجھے کیپچینو پسند ہے، اس نے مسکرا کر ہلکے سے ایبرو اچکائے۔ کیونکہ یہ میری پسند ہے۔ میری پسند جو ہے، براق نے شانے اچکا کر جواب دیا۔ نینا ہمیشہ کی طرح لاجواب ہوئی۔ وہ شخص اسے ہمیشہ لاجواب کر دیا کرتا تھا۔ آخر کوئی اس طرح کسی کو بار بار حیران کیسے کر سکتا تھا؟ اسے یہ بات سمجھ نہ آئی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے اور کون سے اصول کو توڑنا باقی ہے اور کون سے اصولوں کی پابندی باقی ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور اپنے کانٹیکٹس میں اس ناول کو شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ ساتھ ہی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔